کے بعد ایک تحریک چلنی تھی آپ کی عید کے بعد. اب اس عید کی جو بعد جو تحریک ہے اس میں وکلا بھی ہیں, اور کیا اس کا ذرا ڈائنامکس ہوں گے؟ وہ دھرنا ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, یہ ذرا بتائیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو تقاضا کیا تھا, تحریک تو ہماری شروع ہو گئی تھی. ہم نے تحریک جب یہ لیٹر آیا تو ہم نے جو ہے اسی دن ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اور ہم نے اتوار سے ہم نے شروعات کی کہ جی خیبر پختونخوا سے شروعات ہوں گی ہماری, اور وہاں بہت بڑا ہمارا کٹ ہوگا, اور 2 ہی مطالبات ہوں گے. قیدی نمبر 804 کو مخلصی دو, رہا کرو, اور دوسرا نظام عدل کو جو ہے آزاد کرو, یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کرو, یقینی بناؤ. یہی 2 ہمارے تقاضے تھے. وہ وہاں سے ہم نے شروع کیا بڑا کامیابی سے. اس کے بعد ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کنونشن کیا, لائرز کنونشن کیا. اس میں نے بھی جو ہے تقریر کی تھی, اور اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ جو یہ کمیشن جو حکومت نے بنایا ہے یہ ہمیں مسترد کیا, ہمیں نامنظور ہے, کیونکہ ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت جسے بنایا گیا ہے, اور کابینہ کی جو ہے جو بنانے کی جو تحریر تھی اس میں کابینہ نے کہا کہ یعنی ان ججز کو 6 ججز کو الٹا کنڈیم کیا کہ جی ان کا یہ ان کو خط یہ الزام اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کے خلاف یہ نامناسب تھے. ان اپروپریٹ کا لفظ استعمال کیا, یعنی آپ نے پہلے ہی اس کے ان کے خط کے مندرجات کو بغیر ہی جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا آپ نے. تو پھر آپ کمیشن کس بات کا بنا رہے ہیں؟ اور پھر کمیشن میں جو TORs ٹرمز آف ریفرنس جو لکھ کے جو تصدق جیلانی صاحب نے مسترد کیے, اس میں الٹا ان 6 ججز کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. مطلب کہ جو بولے جو آواز اٹھائے اسی کے اوپر چارجز ہو جائے. اور میں تو خیر آفرین ہے ان کی, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تصدق جیلانی صاحب ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب کو بھی, جنہوں نے یہ مسترد کر کے لکھا کہ ایک تو ایگزیکٹو کے تھرو یہ کمیشن بن نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ سٹنگ ججز جو ہے کہہ رہے ہیں, تو یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہی کے متعلق ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کو اس معاملے میں چھان بین کرنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ TORs ٹرمز آف ریفرنس یہ ناقابل قبول ہے. سو انہوں نے یہ مسترد کر کے یہ واپس, مطلب کہ مین 2 مطالبے ہیں آپ کو, ایک 804 جو قیدی نمبر عمران خان ان کو رہائی کا, اور دوسرا آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو یہ 6 ججز کے واقعے کے بعد. اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری کنونشن ابھی اختتام پذیر ہوئی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے اپنا جوڈیشل وہ لے لیا, 184 3 میں لے لیا, اور 7 ججز کو بٹھا دیا. پھر ہمارا تقاضا یہ تھا کہ 7 ججز کا والا خدارہ نہ کیجیے گا, کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب پر بھی الزام یہ لگتا تھا سابقہ چیف جسٹس پر کہ یہ من پسند ججز بٹھا کے من پسند فیصلہ لے لیتے ہیں. تو اس کو ہم نے جب تقاضا کیا کہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے, فل کورٹ, تو آپ نے دیکھا کہ خوش آئند بات ہوئی کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ چھٹیوں کے بعد, عید کی چھٹیوں کے بعد, چونکہ دیگر جج صاحبان بھی جو کراچی میں اور لاہور سرکٹ پہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی میسر ہوں گے, موجود ہوں گے اسلام آباد میں, تو فل کورٹ انشاءاللہ 29 اپریل سے شروع ہوگا. سو ہماری یہ ہوگی کہ بھرپور انداز سے ہم اس میں جو ہے 29 اپریل والے جو جوڈیشری اس پہ جو انکوائر کرے گی اس میں ہم اپنی معاونت دیں. اور ہمارا تقاضا یہ ہوگا کہ جو بھی الیکٹورل پروسیس سے انٹرسیپٹ کرتا ہے, یعنی جو بھی اس عمل میں انتخابی عمل میں جو مداخلت کرتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے, اس کو آرٹیکل 6 میں لایا جائے, آرٹیکل 6 میں لایا جائے, کیونکہ یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ ہے, یہ پاکستان کے آئین کی تضحیک ہے, اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. سو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے الیکٹورل رزلٹ جو ہے کمپیوٹر معاشہ کے تحت بدل دیں یا فارم 47 کے تحت بدل دیں اور حق حکمرانی عوام سے چھین کر آپ جو ہے ہارے ہوئے کو دے دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے ہماری نظر میں. یہ آرٹیکل 6 میں آنا چاہیے. جو بھی اس میں مداخلت کرتا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے,
اور وہ آرٹیکل 6 میں آنا چاہیے. ہم یہ تقاضا کریں گے انشاءاللہ. اچھا خوسا صاحب، ایک آپ کی گرینڈ لائنز کی بات ہو رہی تھی، مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ملاقاتیں بھی رہی، وہ کہاں تک ابھی تک پہنچے؟ اور عید کے بعد جو ہے سب مل کے تحریک چلائیں گے تو ان کا ابھی تک سٹیٹس کیا ہے، اور کون کون سی جماعت جو ہے اس میں مزید شامل بھی ہوگی تحریک میں؟ دیکھیں باقی ساری جماعتیں انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گی، ماں سوائے ان 3 جماعتوں کی، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM. ان کے علاوہ جو ہے باقی ساری جماعتیں ماشاءاللہ ہم نوا بھی ہیں، ہم خیال بھی ہیں اور شامل بھی ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارے اسد کیسر صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بات چیت کر رکھی ہے، کی ہے. وہ بالکل اس معاملے میں ایک پوائنٹ ایجنڈا پر کہ الیکٹورل فراڈ جو ہوا ہے اس پر ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ وہ کریں گے. اور وہ انہوں نے پہلے ہی اپنا اندیا دے دیا ہے کہ اس کے بعد کریں گے. عید کے بعد ان کا بھی حوالے سے میری اپنی پیر پگاڑا GDA کے سربراہ سے میری اپنی بات ہوئی ہے، صفدر عباسی صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے بھی بالکل کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک اس ایشو پر نہ ہو، دور رس ہمارا جو ہے کولابوریشن ہماری جو ہے معاونت لمبی دیر چلے اور معاملات آپ کے اکٹھے ہو کے چلے. اچھا خوسا تو صاحب، اس میں بھی کریں گے. جماعت اسلامی کے ساتھ میں نے خود جو ہے نعیم الرحمان، حافظ نعیم الرحمان جو اب امیر ہیں، اس وقت میں نے بات کی تھی ان کی، میں نے تعریف بھی کی تھی کہ کراچی میں وہ PTI سے ویسے بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور پھر خان صاحب سے لیاقت ملے. بلوچ صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ بھی اس معاملے میں جو ہے ہمارے بالکل تیار ہیں. اور انشاءاللہ باقی جماعتیں بھی مل کے ہم عید کے بعد بھرپور انداز سے یہ الیکٹورل فراڈ کو ہم پچنے نہیں دیں گے. اسی ٹھیک ہوگی.